بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 202۔ حضرت ابو خبیب عبداللہ بن زبیر بن عوام قرشی اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، چنانچہ میں آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم؟ میرا اپنے متعلق بھی یہی گمان ہے کہ آج میں مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے جو میرے ذمے ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا، یعنی ادائیگی قرض کے بعد کچھ مال بچے گا؟ پھر فرمایا، اے بیٹے، ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور تہائی مال کی وصیت فرمائی، اور تہائی میں سے تہائی مال کی وصیت اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی۔ کہا، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے ثلث یعنی تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے۔ ہشام نے کہا کہ عبداللہ کے لڑکے خبیب اور عباد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے یا حصوں میں مساوی ہوئے، اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے، بیٹے، اگر تو اس ادائیگی قرض سے کچھ عاجز آ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی مراد کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے پوچھا، ابا جان، آپ کا مولا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کے قرض کے بارے میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں کہتا، اے زبیر کے مولا، اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دے، تو وہ ادا فرما دیتا۔ عبداللہ نے کہا، میرے والد زبیر قتل ہو گئے اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا سوائے زمینوں کے۔ انہی زمینوں میں سے غابہ کی زمین تھی، اور 11 گھر مدینے میں، 2 گھر بصرہ میں، 1 گھر کوفے میں اور 1 گھر مصر میں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل دراصل یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا۔ آپ فرماتے، نہیں، یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، اس لیے کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں، جبکہ قرض کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور آپ بھی کسی امارت یعنی گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے، نہ کوئی ٹیکس یا کچھ اور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائی، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، گویا یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ چنانچہ حکیم ابن حزام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور ان سے کہا، اے بھتیجے، میرے بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کتنا قرضہ ہے؟ میں نے اسے چھپایا اور کہا 1 لاکھ۔ حضرت حکیم نے کہا، اللہ کی قسم، میری رائے میں تو تمہارا مال متروکہ اس قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ عبداللہ نے کہا، ذرا بتلاؤ، اگر یہ 22 لاکھ ہو تو انہوں نے کہا، میری رائے میں تو اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی تم طاقت نہیں رکھتے، اگر تم اس سے عاجز ہو تو مجھ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میرے والد زبیر نے غابہ کی زمین میں 1,70,000 میں خریدی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کا میرے والد زبیر پر کچھ قرض ہو تو ہمیں غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے۔ چنانچہ ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے، ان کا حضرت زبیر پر 4 لاکھ قرضہ تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا، اگر تم چاہو تو یہ قرضہ تمہارے لیے معاف کر دوں۔ عبداللہ نے کہا، نہیں،
انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اس قرضے کو فوری ادائیگی کے بجائے بعد میں ادا کرنے والوں میں شمار کر لو، اگر تم مہلت کے خواستگار ہو تو۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا یہاں سے یہاں تک زمین کا حصہ تمہارے لیے ہے۔ عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا اور اسے حضرت زبیر کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا، اور اس میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ تو عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ان کے پاس عمرو بن عثمان، منظر بن زبیر اور ابن زمعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے کہا غابہ زمین کی کتنی قیمت لگی؟ انہوں نے جواب دیا ہر حصہ 1 لاکھ کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا 4.5 حصے۔ تو منظر بن زبیر نے کہا اس کا 1 حصہ 1 لاکھ کے عوض میں لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا 1 حصہ 1 لاکھ کا میں نے لے لیا۔ اسی طرح 1 حصہ 1 لاکھ میں ابن زمعہ نے لینے کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی رہ گئے؟ انہوں نے کہا 1.5 حصہ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا یہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6 لاکھ میں فروخت کیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا اللہ کی قسم میں ابھی تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں موسم حج میں مسلسل 4 سال اعلان کروں گا کہ جس شخص کا بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے۔ جب 4 سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور 1/3 مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، چنانچہ ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ حضرت زبیر کا تمام مال متروکہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا۔ بخاری۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ شیئر کیجیے میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔